بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جو میں ٹاپک آپ سے ڈسکس کرنے لگا ہوں اس کے بارے میں ویڈیو آئے گی تفصیلاً، لیکن شارٹ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا ایمان ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ ہماری منزل نہیں ہے، یہ ہمارا ایک سفر ہے، اور منزل جو ہے وہ ہماری آخرت ہے۔ ہم نے اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ دنیا کے بارے میں آپ کو ذرا بتا دوں کہ جو ہمارے اعمال ہیں اور جو ہمارا ایمان ہے، تو اس کے مطابق پھر ہم کو جج کیا جائے گا باقاعدہ۔ اور ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اگر یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ موت آنی ہے ایک دن، ٹھیک ہے، لیکن شیطان کا وسوسہ میں آپ کو بتا دوں کہ شیطان نے کیا کیا وسوسہ ڈالا ہوا ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ انسان کو کہتا ہے کہ تمہیں ابھی موت نہیں آنی، تم رہو گے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم بخشے جاؤ گے۔ تو یہ شیطان کا سب سے بڑا ٹرک ہے، جو شیطان نے خود بھی کہا ہے کہ میرا سب سے بڑا ٹرک ہے جو میں انسان پہ کرتا ہوں۔ تو یہ آپ کا جاننا بہت ضروری ہے۔ اب اس کی روشنی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر کوئی موت پہ صحیح ایمان رکھتا ہے کہ مجھے مثلاً کل پرسوں سال بعد 10 سال بعد موت آنی ہے، موت چھوٹی چیز نہیں ہے، آپ ذرا خود سوچیں موت کا منظر کیا ہوگا۔ تو آپ خود سوچیں اگر موت کے صحیح کنسپٹ کو اگر ہم ایمان کا حصہ بنائیں تو میری تو روح کام چاہتی ہے۔ تو ہونا چاہیے کہ ایک مسلمان کی، ایک مومن کی روح کام جائے جب وہ موت کا سوچے، ٹھیک ہے۔ تو شیطان سے جو میں نے وسوسہ بتایا، جتنی پناہ مانگے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور بھی کلمات ہیں، ٹھیک ہے۔ رات کو جو میں نے کہا تھا کہ ہر چیز سے پناہ اس کے لیے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ تو اس میں آپ کو ایول آئی سے بھی پروٹیکشن مل جاتی ہے، شیطان سے بھی، اور اس کے بعد اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ 3 بار یہ رات کو سونے سے پہلے ضرور پڑھا کرے۔ تو ہر مخلوق سے، شیطان سمیت، اور ہر نظر بد سے، یہ ایک جس کو آپ ٹوٹکا کہتے ہیں نا، تو یہ ہمیں اسلامی ٹوٹکا ملا ہوا ہے کہ یہ آپ پناہ مانگا کریں، اور جتنی شیطان سے پناہ مانگا کریں اتنا اللہ سے رجوع کیا کریں۔ اللہ سے حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، یہ اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ وہ دعا ہے جو بہت ہی اثر رکھتی ہے کہ خود کو اللہ تعالیٰ کو یہ بتانا کہ اللہ صرف تمہارے لیے بڑائی ہے، اور ہم جو ہے خود پر خود ظلم کرنے والے ہیں، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ تو یہ ایک عاجزی دکھانا ہے اللہ کو۔ وہ اس شیطان کا جو وسوسہ ہے وہ اتنا سٹرونگ ہے کہ ہمیں موت، ہم قبریں دیکھتے ہیں، ہم لوگ جنازے پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں اپنی موت یاد نہیں رہتی۔ جو بندہ موت کو زیادہ یاد رکھتا ہے نا، اور موت کے اصلی معنی کو سمجھتا ہے نا، تو وہ بندہ کبھی بھی کوئی غلط کام کر ہی نہیں سکتا۔ یہ تو میں مانتا ہی نہیں ہوں، لیکن ہمارا ایمان اس معاملے میں کمزور ہے، یہ بدقسمتی کی بات ہے۔ تو شیطان کے وسوسے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ اگر آپ صحیح ارادہ، سب سے پہلے تو ارادہ نہیں ہے تو ارادہ کر لیں، نہیں ہے تو اچھے اعمال کا ارادہ ہے تو کل سے نہیں، پرسوں سے نہیں، آج ہی سے، ابھی سے ہی شروع کریں خود کو بدلنا۔ اسپیشلی ہمارے ہاں حقوق اللہ، ہم نماز روزہ تو کر لیتے ہیں، لیکن حقوق العباد، ہم لوگوں کے ساتھ ہماری جو لین دین ہے یا ان کو تکلیف پہنچانا الفاظ کے ذریعے، ایکشنز کے ذریعے، تو حقوق العباد اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں تب تک معاف نہیں کروں گا جب تک وہ بندہ خود تمہیں معاف نہیں کرے، اور قیامت کے دن وہ آپ کا گریبان پکڑے گا، اور اس کے بدلے میں آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو اس کے گناہ لینے پڑیں گے، آپ کو اس کو اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی، ٹھیک ہے۔ تو حقوق العباد جو ہے تو اس کو لائٹ نہ لیں، لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں، اور اگر آپ کے ساتھ کوئی برائی بھی کرے تو اللہ انصاف کرنے والا ہے، آپ خود اس کے ساتھ بغض، حسد اور چغلی وغیرہ یہ بہت بڑے گناہوں میں آتے ہیں، تو اس سے بچیں۔ میں اس میں ایک اور بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ قیامت کے دن جو بندے، جو مومنین، ہم اسپیشلی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو جنت میں جائیں گے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھ سے آب کوثر پینے ان کو پلائیں گے، ٹھیک۔ ایک اور حدیث سے یہ ثابت ہے کہ
ایسا بندہ آئے گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آب کوثر پلانے لگیں گے. ایک فرشتہ آئے گا کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے گا کہ عرض کرے گا کہ میں آپ کو اس بندے کو آب کوثر نہ پلائے، میں آپ کو پلانے نہیں دوں گا، کیونکہ یہ وہ بندہ ہے جو آپ کے جانے کے بعد اس نے +1 -1 آپ کے دین میں کیا تھا. الحمدللہ اسلام ایک بالکل پیور دین ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ قرآن میں نہ کوئی دین خراب ہوگا. یہ اس گارنٹی اللہ تعالیٰ نے لی ہوئی ہے کہ قیامت کے دن تک میں اس کی حفاظت کروں گا. لیکن یہ جو ہمارے فرقے بنے ہوئے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، یہ بات یہ ہے، یہ بات وہ ہے، اور حدیثوں پہ اور اس پہ اس پہ، اس میں جو بندے غلط ہیں تو یہ ان کے لیے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ تب ایک فرشتہ آئے گا اور کتنی شرمندگی کا مقام ہوگا کہ وہ فرشتہ کہے گا کہ اس بندے کو آب کوثر نہ پلائے. اگلی ویڈیو میں آپ کو فل ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا، لیکن آپ کا جاننا صرف اب تک یہ ضروری ہے کہ اپنی قوت ارادی سے خود کو، اوروں کی نہ سنیں، جو بھی کہے، آپ خود کو بدلیں، ابھی سے بدلیں، کیونکہ اس دن جو ہے پھر دروازے بند ہو چکے ہوں گے توبے کے بھی، اور پھر کچھ نہیں ہو سکے گا. پھر ہم ہوں گے، ہمارے اعمال ہوں گے، اور اللہ کے رحم پہ ہم ہوں گے. میں نے کہا تھا کہ صحابہ کرام کا لیول تو الگ تھا، لیکن ایٹ لیسٹ ہمارا سائیکالوجی، ہماری سائیکیٹری، ہماری فلاسفی کم سے کم ہمارے لیول پہ تو ہو، جو ہمارا زمانہ چل رہا ہے تو ہمارے لیول پہ ہو کہ ہم خود کو مومن کہہ سکیں. تو یہ بات آپ تک پہنچانا ذرا ضروری سمجھا، تو کائنڈلی اس پر غور کیجئے، اور بڑی مہربانی. اللہ حافظ.